السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ ہمارے نماز کورس کے دوسرے سبق میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم درست پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھیے اور ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج سب سے پہلے ہم آپ کو اس لفظ کو درست ادا کرنا سکھائیں گے، تعوذ۔ آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر یہ لفظ ادا کرنا ہے، تعوذ۔ اکثر لوگ اسے غلط طور پر ادا کرتے ہیں، تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ نہیں ہے بلکہ تعوذ ہے۔ تعوذ کے پڑھنے کی ترغیب خود قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ کا پڑھنا مستحب ہے، یعنی ایک اچھا اور نیک عمل ہے جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ثواب تب ہی ملے گا جب آپ درست انداز میں تعوذ کو پڑھیں گے۔ تو آج ہم تجوید کے ساتھ آپ کو تعوذ پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ خود بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے۔ اس سیکھنے کے کثیر فائدے ہیں۔ ایک تو نماز میں آپ درست انداز میں پڑھیں گے، لفظی غلطی سے بچیں گے۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی لفظی غلطی سے بچیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب کسی کو غصہ آ جائے تو غصہ جب آتا ہے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم درست انداز میں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو چلیے سیکھتے ہیں اعوذ باللہ۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم لفظ بائی لفظ آپ کو انشاءاللہ عز و جل اعوذ باللہ درست پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ۔ اس میں 3 غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ عام طور پر نوٹ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش ہو اسے تجوید میں ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر حمزہ ہے اور اس کے بعد عین ہے۔ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکال کر پڑھتے ہیں۔ تو اکثر طور پر ان دونوں کو حمزہ ہی پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے اعوذ، اعوذ دونوں حمزہ کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں اور عین کو آپ ادا نہیں کر رہے۔ عین کیسے ادا ہوگی؟ آپ میرے ساتھ عین کا مخرج ادا کیجئے، حلق کے درمیان والے حصے سے اسے نکال کر پڑھیے، عین، عین۔ حلق کے درمیان پر انگلی رکھ لیجئے اور یہ لفظ جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت حلق کے درمیان سے آواز آتی ہوئی محسوس کیجئے، تب یہ لفظ درست ہوگا، عین، عین۔ اور یہ کثیر الاستعمال حرف ہے، اس کو یہاں پر سیکھ لیجئے اور قرآن پاک میں درست پڑھیے، عین۔ عین کے بعد واو ہے اور اس پر جزم ہے اور اس سے پہلے عین پر پیش ہے، تو اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد رال ہے، زبان کو اٹھائیں گے اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو اس کا مخرج صحیح طور پر ادا ہوگا۔ رال کو پڑھیے میرے ساتھ، رال، رال۔ اگر اس حرف پر سختی کریں گے تو یہ زا بن جائے گا، یعنی اس طرح پڑھنا غلط ہے، زال، یہ غلط ہے۔ کیا درست انداز ہے؟ زبان کو اٹھائیں اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں اور پڑھیں، رال، رال۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ۔ یہاں جو اللہ کا لام ہے اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اور یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے کہ جب اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس وقت اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ تو اسے باللہ پڑھنا غلط ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ باللہ، باللہ، باللہ کی ہا کو بھی درست پڑھیں گے۔ اکثر یہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اس ہا کو پڑھنا۔ یہ جو ہا ہے اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے، باللہ ہی پڑھیں گے، باللہ ہی نہیں بنائیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ باللہ۔ سارا جملہ میرے ساتھ اکٹھا پڑھیے، اعوذ باللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم من الشی، یہاں پر یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، یعنی ایسے نہیں پڑھنا من الشیطان الرجیم، اس یا کو لمبا کریں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی، لمبا بھی نہیں کرنا اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا، من الشی ایسے بھی نہیں کرنا، تو نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، کیسے پڑھیں گے من الشیطان، اور یہ جو تو ہے اس کو تا نہیں بنانا، من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا، بلکہ تو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے من الشیطان الرجیم، اور رجیم کو اب سیکھ لیجئے، یہاں لام کو نہیں پڑھیں گے، اور را پر زبر ہے، جب را پر زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں ٹھیک ساؤنڈ کے اندر، اور جیم کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے وقف ہونے کی وجہ سے مد عارض ہے۔ جب بھی عربی جملے کے آخر پر ہم سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو اگر حروف مدہ آخر پہ موجود ہوں تو مد عارض بن جاتی ہے، تو یہاں پر مد عارض ہے جس کو 1 یا 2 یا 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے الرجیم الرجیم، اب ملا کر اعوذ باللہ ساری میرے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے حرف درست ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔